السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی بیان فرمانا شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایرانیوں اور رومیوں نے اسلامی سلطنت کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر خود ہی مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کی۔ مسلمانوں کا بالکل بھی ارادہ نہ تھا کہ وہ اپنی ان ہمسایہ سلطنتوں پر حملہ کریں۔ وہ عافیت اسی میں سمجھتے تھے کہ سرزمین عرب ہی میں محدود رہیں، لیکن ایرانیوں نے اسلامی سلطنت کے باغیوں کی مدد کر کے مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ چنانچہ مسلمان ایران پر حملہ آور ہوئے۔ اسی طرح رومی سلطنت کے ایک بعد گزار شرجیل نے اسلامی قاصد کو بلا وجہ یہ سمجھ کر شہید کر دیا کہ مسلمانوں نے انتقاماً عیسائیوں پر یلغار کی۔ پھر وہ عرب کی سرحد سے آگے نہیں بڑھے، مگر رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف برابر ریشہ دوانیاں جاری رکھی۔ مجبوراً مسلمانوں کو رومیوں کے مقابلے میں بھی آنا پڑا۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں دستوں کو ملک شام کی طرف رخصت کیا تو تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا: مسلمانوں سنو، اللہ تعالی سے ہر وقت ڈرتے رہنا، نماز کسی وقت کی بھی قضا نہ ہونے دینا، بدعہدی بھول کر بھی نہ کرنا، راہ صداقت سے کبھی قدم نہ ہٹانا، کسی شخص کی آزاد تراشی نہ کرنا، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کھجوروں اور دوسرے پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، زراعت کو پامال نہ کرنا، بغیر ضرورت کے کوئی بھیڑ، بکری، گائے، بیل اور گھوڑا ذبح نہ کرنا، راہبوں کو کوئی اذیت نہ دینا بلکہ ان کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جاؤ، وہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چاروں لشکر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ وہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایران کی مہم کا چارج دے کر ملک شام میں چلے جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نصف لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ایک غیر معروف اور سخت دشوار گزار راستے کو طے کر کے اس سرزمین میں داخل ہو گئے۔ میں ان کا پیام لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت تک کے صرف اسی قدر حالات ہیں: پادری، میں مشکور ہوں کہ تم نے میری درخواست منظور کر کے مجھے اسلامی ہیرو کے حالات سنائے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: میں اپنا وعدہ وفا کر چکا ہوں۔ اب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کیوں مسلمانوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ پادری سمجھ گیا۔ اس نے جلدی سے کہا: آپ کھانا کھا لیجئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ پادری کسی کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتا، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اسی روز عشاء کی نماز کے بعد جب راہب اور راہبات سب چلے گئے، شمعونہ بھی چلی گئی، تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب گاہ کے کمرے میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ جس کمرے میں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کسی قسم کی روشنی نہ تھی۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ چوکنے ہو گئے۔ دفعتاً انہوں نے ہلکی روشنی دیکھی جو اس قدر مدھم تھی کہ اس میں کوئی چیز صاف نظر نہ آتی تھی۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ وہ روشنی پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے پردہ اٹھا دیا۔ اب روشنی تمام کمرے میں پھیل گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آنے والا پادری تھا۔ پادری نے ایک طرف روشنی رکھی اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا: معاف کرنا، میں نے خلاف وقت آپ کو تکلیف دی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہیں۔ پادری: آپ نے سچ کہا، میں اس راز کو ظاہر کرنے آیا ہوں جس کا اشارہ میں نے آپ سے کیا تھا اور جس کے متعلق آپ اس وقت دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس گفتگو کو آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں سمجھ گیا تھا کہ آپ سب کے سامنے اس بات کو کہنا نہیں چاہتے۔
پادری، یہی بات ہے، چونکہ آپ صبح روانہ ہو جائیں گے، اس لیے میں اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سنیں، میرا نام نستورہ ہے، میں بحیرہ راہب جو بصرہ میں تھے ان کا شاگرد ہوں۔ غالباً آپ بحیرہ راہب کو سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہی بحیرہ راہب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش گوئی کی تھی؟ نستورہ: جی ہاں، جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے تھے تو ابو طالب تجارت کے سلسلے میں ملک شام روانہ ہوئے۔ چونکہ انہیں ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی، اس لیے ابو طالب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب بصرہ کے مقام پر پہنچے تو ان کا قافلہ ایک گرجا کے سامنے مقیم ہو گیا۔ اس گرجا میں بحیرہ راہب رہتا تھا۔ وہ اس زمانے کا زبردست عالم تھا۔ اس نے کافی پرانی آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ان کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے متعلق جو پیشین گوئیاں کی گئی تھیں وہ اسے سب یاد تھیں۔ اس نے جب قافلے کو گرجا کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو درختوں کو جھکتے ہوئے پایا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ جب قافلہ فرو کش ہو گیا تو وہ قافلے میں آیا۔ اتفاق سے اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ سخت متحیر ہوا، کیونکہ ان میں وہ تمام علامتیں موجود تھیں جو آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، کیا یہ نوجوان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، نہیں۔ بحیرہ: تعجب ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم، اس نوجوان میں وہ تمام علامتیں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تحریر ہیں۔ سنو، اگر انہوں نے اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تو عن قریب کریں گے۔ یہود ان کے بدترین دشمن ہیں، وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تم یہودیوں سے انہیں بچانا۔ تمہارا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ ابو طالب نے کہا، میں ملک شام میں جا رہا ہوں۔ بحیرہ: تم انہیں لے کر وہاں نہ جاؤ، ملک شام میں نہ جاؤ، مناسب یہی ہے کہ یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ ابو طالب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ وہ وہیں مال تجارت اچھے داموں پر فروخت کر کے مکہ معظمہ میں واپس لوٹ آئے تھے۔ یہ واقعہ تمام عرب میں مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نستورہ سے فرمایا، بحیرہ راہب کے واقعے کو آپ نے کیوں یاد کرایا؟ نستورہ: اس لیے کہ بحیرہ نے مرتے وقت یہ انتظار کیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمائیں اور وہ ان کے دین کو اختیار کر لیں۔ وہ عرب سے برابر خبریں منگواتے رہے، لیکن جب کوئی خبر نہ آئی تو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے بلا کر ہدایت کی کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائیں تو میں ان کے مذہب کو، ان کے دین کو اختیار کر لوں۔ چنانچہ ایک عرصہ تک میں بھی بصرہ میں رہ کر انتظار کرتا رہا، لیکن جب میں نے بھی کوئی خبر نہ سنی تو میں اس ویرانے میں آ کر رہنے لگا۔ ابھی چند روز ہوئے کہ میں نے سنا کہ عرب میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ وفات پا گئے اور ان کے پیرو، ان کے معتقدین، ان کے ماننے والے ایران میں لڑ رہے ہیں۔ میرا ارادہ عرب جانے کا تھا۔ اتفاق سے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جو واقعات آپ نے سنائے ہیں ان سے مجھے یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں اور مسلمان ان کے پیروں ہیں۔ بحیرہ راہب نے جو کتابیں مجھے دی تھیں میں نے انہیں پڑھا ہے۔ ان میں صاف طور پر لکھا ہے کہ عراق کی جانب سے سیاہ علم آئے گا، علم بردار، چیچک رو اور قوی ہیکل ہوں گے اور وہ ملک شام کو فتح کر لیں گے۔ میں اسلام کی صداقت پر، اسلام کی سچائی پر ایمان لے آیا۔ سب کے سامنے مسلمان نہیں ہو سکتا تھا، تنہائی میں مجھے مسلمان کر لو، اور ابھی چند روز میرے مسلمان ہونے کا راز کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت نستورہ کو مسلمان کر لیا۔ نستورہ چلے گئے۔
صبح کو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ نستورہ نے انہیں ناشتہ کرایا۔ قدرے دن چڑھے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ شمعونہ کو ہمراہ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔